فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم کے کفارے کا بیان فرمایا ہے کہ قسم کا کفارہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم قسم کی اقسام سن چکے ہیں کہ قسم کی 3 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں جی؟ 3 اقسام ہیں جو کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں تاکہ وہ دوبارہ ذہن میں آ جائیں۔ پہلی قسم ہے لغو۔ قسم کی پہلی قسم کون سی ہے؟ لغو، یعنی یہ کہ کسی نے گزرے ہوئے یا موجودہ کسی معاملے پر قسم اٹھائی اور وہ اپنے علم کے مطابق قسم صحیح اٹھا رہا ہے، سچی اٹھا رہا ہے، لیکن در حقیقت معاملہ اس کے برعکس ہو، بخلاف ہو، تو یہ قسم لغو ہو جاتی ہے۔ نہ اس کا گناہ ہوتا ہے اور نہ اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ مثلا کسی نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم یا اللہ کی قسم میرا بیٹا گھر پہ ہے، اس کے علم کے مطابق وہ اس کا بیٹا گھر پہ ہی ہے، اس نے صحیح قسم اٹھائی، لیکن در حقیقت معاملہ اس کے برعکس ہے، بیٹا گھر پہ نہیں ہے۔ اب یہ قسم لغو ہو جائے گی اور اس کا نہ کفارہ ہوگا اور نہ ہی گناہ ہوگا۔ اور دوسری قسم ہے غموس۔ غموس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے گزرے ہوئے یا موجودہ کسی معاملے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی۔ مثلا کسی نے کہا کہ اللہ کی قسم زید گھر پر ہے اور وہ جانتا بھی ہے وہ گھر پہ نہیں ہے، تو اب یہ جھوٹی قسم ہو جائے گی۔ اس کی توبہ جو ہے وہ فرض ہے، لیکن گناہ جو ہے وہ اس کا جو کفارہ ہے وہ اس کا نہیں ہوگا۔ تیسری قسم ہے منعقدہ۔ یہ ہے کہ کسی آئندہ کسی معاملے پر، کسی بات پر قسم اٹھانا۔ مثلا ایک شخص دوسرے سے کہے کہ اللہ کی قسم میں کل تمہارے گھر ضرور آؤں گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے۔ اب اگر اس نے اپنے وعدے کے، اپنی قسم کے خلاف عمل کیا تو قسم ٹوٹ جائے گی، اسے کفارہ دینا پڑے گا، اور اس میں بعض صورتوں میں بندہ گناہ گار بھی ہوتا ہے۔ تو اب کفارہ کیا ہوتا ہے قسم کا، اس کے متعلق آج کے درس میں چند ایک باتیں بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے بخاری شریف کے حوالے سے ایک حدیث پاک ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ کے پیارے رسول، رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ تو جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ آج کل لوگ جو ہیں وہ بات بات پر قسم کھانے کی عادی ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ۔ انہیں چاہیے کہ اس برے عمل سے توبہ کرے۔ کہ جھوٹی قسم سب سے پہلے کس نے کھائی؟ شیطان نے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جنت میں شیطان نے جھوٹی قسم کھائی، تو انہوں نے اس کی قسم کا اعتبار کیا کہ اللہ کی قسم جو ہے وہ بھی جھوٹی کون کھا سکتا ہے، تو وہ اس کی پھر باتوں میں آ گئے اور اس کے وہ جال میں پھنس گئے، اس طرح کہ اس نے جھوٹی قسم اٹھائی۔ ورنہ جو ہے وہ جھوٹی قسم کھانا یہ ایمان والوں کی شایان شان نہیں ہے، اس لیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جناب والا، جو میں نے تیسری قسم بیان کی ہے قسم کی، کون سی؟ منعقدہ۔ اسی قسم کے ٹوٹنے پر کفارہ ہوتا ہے۔
اسی قسم کے ٹوٹنے پر کفارہ ہوتا ہے۔ تو اب کفارے کی چند صورتیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا۔ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے۔ اب اس میں یہ ضروری ہے کہ جس مسکین کو پہلے وقت کھانا کھلایا ہے اسی کو دوسرے وقت کھانا کھلانا ہے۔ یہ نہیں کہ صبح کسی اور کو کھلایا اور شام کو کسی اور کو کھلایا، یہ نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے اس میں آسانی ہمیں یہ مل سکتی ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا بیک وقت کھلانا ضروری نہیں ہے۔ آپ الگ الگ وقت میں یا الگ الگ دنوں میں ایک مسکین کو ہی 10 دن تک بھی کھانا کھلا سکتے ہیں، لیکن یہ اس میں ضروری ہے کہ جس کو ایک وقت کا کھلایا ہے اسی کو ہی دوسرے وقت کا کھانا کھلائے۔ اس کے بعد دوسرا آپشن ہے کہ کپڑے دے دینا، کپڑے پہنانا۔ او کسوتہم، یہ بھی قرآن پاک میں ہے کہ جس طرح کے عام استطاعت کے مطابق بندہ اپنی گنجائش کے مطابق اپنے لیے کپڑے پہنتا ہے، اسی طرح قسم کے کفارے کے طور پر کسی مسکین کو کپڑے پہنا دے۔ لیکن یہ ہے کہ شرعی طور پر جسے مسکین کہا جاتا ہے وہ مسکین تلاش کرے، ورنہ تو جو ہے وہ مسکینوں سے جو ہے وہ گلیاں محلے بازار بھرے پڑے ہیں، جہاں دیکھیں آپ کو مسکینوں کی لائن مل جائے گی۔ لیکن یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ واقعی شرعی جو ہے وہ قواعد و ضوابط کے مطابق مسکین ہے یا نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے او تحریر رقبہ، کہ غلام آزاد کرنا۔ تو آج کے دور میں یہ تو صورت پائی ہی نہیں جاتی، غلام کوئی بھی نہیں ہے، سب انسان آزاد ہیں۔ پھر اگر تیسری جو ہے وہ دوسری صورت بھی نہیں پائی جاتی تو پھر ہمیں تیسرا آپشن شریعت مطہرہ عطا کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، کہ وہ پھر 3 دن کے لگاتار روزے رکھے۔ 3 دن کے لگاتار، اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک روزہ رکھ کے پھر چند دن وقفہ کر لیا یا ایک دن وقفہ کر لیا، اب یہ کفارہ اس کا ادا نہیں ہوگا، نئے سرے سے اس کو 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر عورت رکھ رہی ہے، ایک روزہ رکھنے کے بعد اس کے جو ہے وہ باری کے ایام شروع ہو گئے، تو اب اس کو بھی نئے سرے سے رکھنے پڑیں گے۔ یہاں پر ایک بات یہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جو سب سے پہلی صورت بیان کی گئی ہے کھانا کھلانے کی یا کپڑے پہنانے کی، تو وہ جب تک استطاعت ہے اسی پر عمل کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپشنلی نہیں ہے کہ ہم تینوں میں سے جو مرضی کر لیں۔ سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ کھانا کھلانے کا ہے یا کپڑے پہنانے کا ہے۔ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، مال نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، پھر اجازت ہے کہ پھر تحریر رقبہ کی طرف جائے، یعنی غلام آزاد کرنے کی طرف۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ 3 دن کے روزے۔ اگر کوئی شخص قسم کے کفارے کے روزے رکھ رہا تھا اور اسی دوران وہ مالدار ہو گیا، کھانا کھلانے کے قابل ہو گیا، تو اب وہ یہ والا کفارہ نہیں ادا کرے گا، بلکہ اس کو چھوڑ کر وہی کھانا کھلانے والا ہی کفارہ ادا کرے گا، ٹھیک ہے جی؟ اس میں یہ احتیاط ضروری ہے۔ اور بھی بہت سارے قسم کے مسائل ہیں کفارے کے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہی جو ہے وہ ایسے بلا ضرورت اور جھوٹی قسم کھانے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔